السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں اس وقت ہسپتال کے کمرے میں انتظار کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس بار بھی میری قسمت مجھ پر مہربان نہیں ہوئی، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے کسی کو بھی اس بات کی بھنک نہ پڑنے دی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک سے ایک لیڈی ڈاکٹر آئی اور مجھے کہنے لگی کہ چلو اب تمہاری باری ہے اور تمہاری ڈیلیوری کا وقت ہو گیا ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس لیڈی ڈاکٹر کو کہنے لگی کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے جیسے ہی میری بات سنی تو کہنے لگی کہ نہیں، ہم یہ گناہ نہیں کر سکتے، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کو جتنے پیسے چاہیے میں آپ کو دوں گی، لیکن پلیز آپ یہ کام نہ کریں، میں ڈیلیوری نہیں کروانا چاہتی۔ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی کہ خدا تمہیں بیٹے سے نواز رہا ہے، تمہارا بیٹا ہونے والا ہے اور تم بیٹے کو ہی نہیں چاہتی۔ اس کی بات سن کر میں چپ ہو گئی تھی۔ وہ بھی صحیح کہہ رہی تھی، لوگ بیٹے کے لیے ترستے ہیں اور ادھر میرا بیٹا اس دنیا میں آ رہا تھا اور میں اسے لانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ یہ میرا تیسرا بیٹا تھا۔ میرے دو بیٹے ماشاءاللہ سے کافی خوبصورت تھے۔ کوئی بھی انہیں دیکھتا تو ان کی خوبصورتی پر کافی حیران ہوتا تھا اور مجھ سے پوچھتے تھے کہ آخر میں نے کیا کھا کر بیٹے پیدا کیے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنے پیارے اور اتنے خوبصورت بیٹے نوازے ہیں۔ لیکن میں ان کی بات سنتی تو میں زخمی مسکراہٹ کے سوا ان کو کوئی جواب بھی نہ دے پاتی۔ میرے اندر اتنا درد تھا کہ میں کسی کو بیان نہیں کر پاتی تھی، کیونکہ میرے یہ دو بیٹے میری اپنی ہی ساس کو نہیں چاہیے تھے۔ میری ساس نے اپنے پوتوں کے لیے اپنے ذہن میں ایک پیمانہ رکھا ہوا تھا۔ جب ان کا کوئی بھی پوتا ہوتا تو جب وہ اس پیمانے سے میچ کرتی تھی تو میری ساس اس بچے کو معذور قرار دے دیتی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل چھلنی ہو جاتا تھا کہ میں 9 ماہ اس بچے کے لیے اذیت برداشت کرتی رہی، لیکن آخر میں میری ساس یہی کہتی تھی کہ وہ اس بچے کو صحت مند دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہو جاتی تھی، اس لیے میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے دونوں بچوں کی طرح اس بچے کو بھی ان اذیتوں سے گزاروں، پر ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا، اسی لیے میں لیبر روم میں چلی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد ڈاکٹر نے مجھے مبارکباد دی کہ مبارک ہو، آپ کو بیٹا بہت صحت مند ہے اور ماشاءاللہ کافی خوبصورت ہے، آپ کو خوامخواہ اسے اس دنیا میں لانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ میں بہت شکریہ ادا کرنے لگی، لیکن میرا دل اندر سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ جب میں نے اپنے بیٹے کی جھلک دیکھی تو وہ پورے زمانے والوں کے لیے خوبصورت تھا، لیکن نہ جانے میری ساس کو میرے بیٹے کیوں نہیں خوبصورت لگتے تھے۔ میری ساس بھاگتی بھاگتی ہسپتال آئی تھی، اس نے مجھے کوئی مبارک ہی نہیں دی تھی اور کہنے لگی کہ دوبارہ سے تم نے ایسا ہی بیٹا پیدا کیا ہے، دیکھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور تمہارے پہلے بچوں کی طرح یہ بھی دماغی طور پر کمزور ہوگا اور انہی کی طرح سائیکو ہوگا۔ اپنی ساس کی بات سن کر میرا کلیجہ پھٹ گیا تھا۔ اس دنیا میں اس آئے ہوئے میرے بچے کو ابھی 2 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے جب میری ساس مجھے ہی تانے دینے لگی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں ہی نہیں لیا تھا، میری ساس اپنی گود میں اٹھا کر ہی بیٹھی تھی۔ جیسے ہی دودھ پلانے کا وقت ہوا تو ساس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ مجھے دودھ پلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک دائی کا بندوبست کر دے گی جو اس بچے کی دیکھ بھال کر لے گی۔ یہ سن کر میں حیران ہو گئی تھی کہ آخر میں وہ ایسا کیوں چاہتی ہیں، لیکن میں اپنا منہ کھول ہی نہیں پائی تھی۔ دوسری طرف جیسے ہی میرے شوہر آئے تو وہ مجھے مبارکباد دینے لگے اور مجھ سے کافی پیار کا اظہار کرنے لگے۔ وہ بہت خوش قسمت سمجھتے تھے کہ میں نے تیسری دفعہ بھی بیٹا پیدا کیا ہے، جبکہ میری ساس میرے شوہر کو کہنے لگی کہ دیکھنا یہ بھی پہلے بچوں کی طرح ذہنی طور پر کمزور ہوگا۔ میرا شوہر اپنی ماں کو سمجھاتا تھا کہ ہر بچہ ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ ذہنی طور پر تیز ہو، سب کی اپنی اپنی فطرت ہوتی ہے۔ لیکن میری ساس کو تو بس یہی احساس سے کمتری تھی کہ اس کے پوتے دوسرے بچوں کی نسبت کمزور ہیں، کہ تمہاری بیوی کے ساتھ ہی کچھ ایسا ہے کہ وہ ذہنی طور پر کمزور بچوں کو پیدا کرتی ہے اور تم اس کے لیے میرے سے لڑو گے۔ ساس چیختی ہوئی بولی تھی۔ ہسپتال کے 2-3 لوگ بھی ساس کو دیکھنے لگے تھے، لیکن اسے اس کی کہاں پرواہ تھی۔ وہ تو بس میرے بچے کو اٹھا کر باہر ہی لے کر جا رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ وہی اپنی اماں سے بات کریں کہ مجھے ایک پل کے لیے تو میرا بچہ دے، میں اسے اپنی گود میں تھام کر اس کو پیار تو کروں، لیکن میرے شوہر کی کہاں چلتی تھی۔ وہ تو بس اپنی ماں کی ہی سنتے تھے اور اس کے آگے تو میرے شوہر کی زبان ہی نہیں کھلتی تھی۔
میں اسی امید کے ساتھ گھر چلی گئی تھی کہ شاید گھر جا کر اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لے لوں گی۔ جیسے ہی گھر گئی تو نہ میری ساس تھی اور نہ ہی میرا بچہ تھا، جبکہ دونوں بچے بھی اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھنے کے لیے کافی بےتاب تھے۔ شام ہوئی تو ساس گھر آئی، لیکن اسے خالی ہاتھ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ میں ہوش کھو بیٹھی تھی، تب ہی اپنی ساس سے چلا کر پوچھنے لگی، یہ تم میرے سے کیسے بات کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو لڑکی؟ ساس نے غصے سے کہا، ہاں میں اپنے ہوش میں نہیں ہوں۔ میں نے کہا، میرا بچہ کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ۔ میں بھی اپنا آپا کھو چکی تھی۔ تبھی کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر میں ساس سے لڑنے پر تلی ہوئی تھی۔ حمیدہ حوصلہ رکھو، میری ماں اپنے پوتے کے ساتھ کیوں کچھ غلط کریں گی؟ یقیناً کسی نرسری میں دیا ہوگا تاکہ اس کی صحیح نشوونما ہو جائے۔ یہ میرے شوہر کے الفاظ تھے جو میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگے تھے۔ اس سے مجھے ایسی امید نہیں تھی، لیکن وہ یہی کرتا تھا۔ نہیں، تمہاری بیوی کو کہاں مجھ پر اعتبار ہے؟ وہ تو بس مجھے یہی سمجھتی ہے کہ میں اس کی دشمن ہوں۔ میری ساس اب جھوٹے آنسو بہانے لگی تھی اور میرے شوہر کو اپنی طرف کرنا چاہتی تھی۔ حماد دیکھو، تمہاری ماں یہی تو کہتی ہے کہ میرے بچے صحیح نہیں ہیں، وہ معذور ہیں، اس لیے یقیناً اس نے میرے بیٹے کے ساتھ کچھ کیا ہوگا، کسی کو دے آئی ہوگی۔ میں اسے اچھی طرح سے سمجھتی ہوں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ کر حماد کو کہنے لگی، لیکن اسے تو اپنی ماں پر ہی یقین تھا۔ دیکھو تو صحیح، یہ تو پاگل ہو گئی ہے۔ میں آخر کیوں اپنے پوتے کے ساتھ ایسا کروں گی؟ میں نے تو اسے ایک دائی کو دیا ہے تاکہ وہ اسے دودھ پلائے اور اس کی دیکھ بھال کرے، کیونکہ تم کمزور ہو۔ میری ساس رو کر اپنے بیٹے کو کہنے لگی تھی۔ ہاں، امید ہے اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، تم کمزور ہو، تم اس کی اتنی کیئر نہیں کر سکتی، اور تمہارے اپنے 2 بچے ہیں، اسی لیے اس کو دائی کے پاس ہی رہنے دو، حماد نے مجھے پیار سے سمجھایا۔ لیکن میں جانتی تھی کہ میری ساس کیسی عورت ہے، ضرور اس نے میرے بچے کو کہیں دے دیا ہوگا۔ میں نے بس ایک جھلک ہی اپنے بیٹے کی دیکھی تھی، وہی جھلک یاد کرتے کرتے اب میں سارا دن روتی رہتی تھی۔ میں نے حماد کو سمجھایا کہ میں اس بچے کی ماں ہوں، میں نے اس کی ایک جھلک دیکھی ہے، میں اسے اپنی گود میں لینا چاہتی تھی۔ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ میری ساس مجھے میرے بچے سے ملانے کے لیے نہ روکے۔ حماد مجھ سے وعدہ کرنے لگے کہ وہ ہر ہفتے مجھے میرے بیٹے سے ملانے کے لیے لے جائیں گے، لیکن وہ ہفتہ پورے 6 ماہ میں کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ حماد اپنی ماں کے سامنے اس لیے چپ ہوتے تھے کیونکہ ماں کی ایک زمین تھی جو انہوں نے بیچ دی تھی۔ اس زمین کے 1 کروڑ اب اس کی ماں کے پاس تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ آدھا حصہ اس کی ماں اسے دے دیں تاکہ وہ باہر چلا جائے، اسی لیے وہ کوئی زبان نہیں کھولتا تھا۔ جب اس نے اپنے بیٹے کی باری بھی زبان نہ کھولی تو اس کی اماں کافی خوش ہو گئی تھی اور وہ آدھا پیسہ حماد کو دے دیا تھا۔ حماد نے اس آدھے پیسے کو باہر جانے پر لگا دیا تھا۔ اس کا ویزا آ گیا تھا، اب وہ اپنی ذمہ داریوں سے دور ہو کر بھاگ رہا تھا۔ میں کافی اداس ہو گئی تھی۔ کاش میں وہ غلطی نہ کرتی جو میں نے کی تھی۔ میری یہ پسند کی شادی تھی، لیکن مجھے اپنی ساس کا بالکل نہیں پتا تھا کہ وہ میرا جینا حرام کر دے گی۔ میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ اکیلی ہو گئی تھی، جبکہ دوسری طرف میری ساس روز ہی مجھ پر چلانے لگتی تھی۔ حماد باہر جا کر مجھے ایسے بھول گیا تھا جیسے میں اس کی کچھ لگتی ہی نہیں تھی، جیسے اس کے 2 بچے اس کے لیے ترستے نہ ہوں، اور وہ ایک بچہ جو نہ جانے کہاں تھا۔ حماد کو ان کی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرا کلیجہ روز ہی پھٹتا تھا، لیکن حماد نے باہر اپنی نئی زندگی گزارنی شروع کر دی تھی۔ 2 سال وہ باہر ہی رہا تھا۔ اس 2 سال کے اندر میں ایک ایک سیکنڈ اپنے اس بچے کو یاد کر رہی تھی جس کی میں نے بس ایک ہی جھلک دیکھی تھی۔ ایک دن ایک عورت میرے پاس آئی اور افسوس کرنے لگی۔ نہ جانے وہ مجھ سے کس چیز کا افسوس کر رہی تھی، لیکن مجھے بعد میں پتا چلا کہ اسے یہ لگتا ہے کہ میرا وہ بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ یہ سن کر تو میں حیران ہو گئی تھی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے؟ میں دوبارہ سے چیخ اٹھی تھی۔ میری یہی عادت تھی، میں اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتی تھی، اسی لیے اس عورت پر چلانے لگی۔ کیا ہو گیا ہے بیٹا؟ تمہاری ساس نے خود کہا ہے کہ وہ اپنا پوتا اپنے ہاتھوں سے دفنا کر آئی ہے۔ یہ بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے تب ہوش آیا جب میں بیڈ پر پڑی تھی۔ مجھے دونوں بیٹے میرے آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک میرے سر پر گرم پٹی لگا رہا تھا جبکہ دوسرا میرے پاؤں دبا رہا تھا۔ اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھ کر مجھے ساس کی باتیں یاد آنے لگی تھی کہ میرے بیٹوں کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی تیسرے بیٹے کی وہ خبر سنی
جو اس عورت نے مجھے سنائی تھی، یہ دیکھ کر میری روح دوبارہ کانپ اٹھی۔ اپنے دونوں بیٹوں کو میں نے سائیڈ پر کیا جو اس وقت 7-8 سال کے تھے۔ میرا وہ بیٹا بھی اگر میرے پاس ہوتا تو وہ 3 سال کا ہوتا۔ جانے یہ خبر حماد کو معلوم تھی کہ نہیں، مجھے نہیں پتا تھا، لیکن حماد اور میری ان 3 سالوں میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے تیسرے بیٹے کے لیے میں ہر حد پار کر جاؤں گی اور میں بہت سے صدقے دوں گی۔ حماد اپنے بچوں کے لیے خرچہ بھیج دیا کرتا تھا، اسی لیے میں اب ہر غریب کی مدد کرتی تھی اور ہر ہفتے ایک خاص دربار کے باہر چلی جاتی تھی۔ وہاں پر بہت سے غریب لوگ بیٹھے ہوتے تھے جن کی میں دل کھول کر مدد کرتی تھی۔ میری نیت یہی ہوتی تھی کہ میرا بیٹا اگر اس دنیا میں ہے تو وہ میرے پاس واپس لوٹ آئے۔ ایک دن جیسے ہی بازار کے اندر موجود اس دربار کے پاس سے گزری تو ایک فقیرنی مجھے کہنے لگی کہ اللہ کے راستے میں اس کی مدد کروں۔ اس کی بات سن کر میں اس کو غور سے دیکھنے لگی۔ اس کی گود میں ایک 2-3 سال کا بچہ تھا جو کہ ایک سیاہ چادر میں لپٹا ہوا تھا۔ سردی کی وجہ سے وہ بچہ کانپ رہا تھا۔ بی بی تم ایسا کرو، اس بچے کو مجھے دے دو، میں گھر جا کر اس کو گرم پانی سے نہلا کر صاف کر کے تمہیں واپس دے دوں گی۔ میں نے جیسے ہی اس فقیرنی کو کہا تو فقیرنی نے جلدی سے وہ بچہ مجھے دے دیا۔ میں نے اس بچے کو ایسے ہی تھام لیا تھا۔ میں نے اس کی شکل دیکھنا گوارا نہ کی کہ ایک دفعہ اس کی شکل ہی دیکھ لوں، لیکن ایسے ہی اسے لپٹا ہوا گھر لے آئی۔ میری ساس اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی، اسی لیے جلدی سے ہی میں اس بچے کو اپنے کمرے میں لے گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اس کی وہ سیاہ چادر اتاری تو میری نظر اس بچے کے چہرے پر پڑ گئی تھی۔ اچانک ہی اس کا چہرہ دیکھ کر میں اس کے چہرے پر موجود ایک سیاہ تل میں کھو سی گئی تھی، کیونکہ وہ سیاہ تل تو میرے تیسرے بچے کی اسی جگہ پر تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہی میرا بچہ ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر کافی ہنس رہا تھا۔ میں نے اسے فوراً اپنے سینے سے لگا لیا اور اسے چومنے لگی تھی۔ میرے دونوں بیٹے بھی دیکھ کر حیران ہو گئے تھے، مجھ سے کہنے لگے تھے کہ ماما ہمارا چھوٹا بھائی واپس آ گیا ہے۔ لیکن میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ خبردار جو یہ بات کسی نے بھی دادی سے کہی۔ میرے بچے کافی سمجھدار تھے، وہ اپنی دادی کو جانتے تھے، اسی لیے چپ ہو گئے تھے۔ میں نے اس بچے کو اپنے کمرے میں چھپا دیا۔ 2 دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ میں جو بھی کھانا کھاتی تھی اس کا بچا ہوا میں اپنے کمرے میں لے جاتی تھی اور رات ہوتے ہی اس بچے کو کھلاتی تھی۔ اس طرح جو دودھ بچ جاتا تھا وہ میں ایک جگ میں ڈال کر اپنی ساس سے چھپا کر اپنے کمرے میں لے جاتی تھی اور اس بچے کو کھلا پلا کر میں نے کافی صحت مند بنا دیا تھا۔ اب میں کافی خوش رہنے لگی تھی۔ میں اسی پر گزارا کر لیتی تھی کہ کم از کم میرا بچہ میری نظروں کے سامنے تو رہتا ہے اور میری ساس کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ میرے لیے یہی کافی تھا۔ مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں تھی کہ مجھے اس بچے کو سب سے چھپانا پڑ رہا ہے، لیکن میری ساس کو شک ہو گیا تھا کہ میرا اتنا مرجھایا ہوا چہرہ یکدم ہنسنے کھیلنے چہرے میں کیسے تبدیل ہو گیا۔ اسے شک پڑنے لگا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ میرے سامنے میرے بچے کو یاد کرتی تھی تاکہ میں دوبارہ سے اداس ہو جاؤں، لیکن میں جانتی تھی کہ میرا بچہ اب میرے پاس ہے، اسی لیے میں ساس کی باتوں پر دھیان ہی نہیں دیتی تھی۔ اب میری ساس بھی کافی تنگ ہو رہی تھی۔ اسے بھی شک ہونے لگا تھا کہ یقیناً کوئی ایسی ہی بات ہے جو میں اس سے چھپا رہی ہوں اور میں اتنے سکون سے رہ رہی ہوں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی۔ ایک دن میرے بڑے بیٹے کو بخار ہو گیا تھا جس کے لیے مجھے اسے ہسپتال لے کر جانا پڑا تھا۔ میں کافی پریشان ہو گئی تھی کہ میں گھر پر اس چھوٹے بچے کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں، کیونکہ میں کمرے کو تالا لگا کر رکھتی تھی۔ میں نے اپنے دوسرے بیٹے کو کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں ہی رہے گا اور اپنے چھوٹے بھائی کو وہ کسی کے سامنے نہیں لائے گا۔ وہ کافی سمجھدار تھا، اس لیے وہ میری بات مان گیا تھا۔ میں اپنے بڑے بیٹے کو لے کر ہسپتال چلی گئی۔ جیسے ہی میں نے اس کا چیک اپ کروایا اور واپس گھر آئی تو یہ دیکھ کر میری روح کانپ گئی تھی کہ اس کمرے کا دروازہ تو کھلا تھا، جبکہ میرا دوسرا بیٹا کافی رو رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کے آنسو دیکھے تو میں اس کے پاس چلی گئی اور اسے گلے سے لگایا اور اپنے بچے کا پوچھنے لگی۔ میں نے اس کا نام شیان رکھا تھا۔ اب میں اسے پوچھنے لگی کہ شیان آخر کہاں ہے، لیکن وہ روتا رہا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں جان گئی تھی کہ اس کی دادی نے یعنی کہ میری ساس نے اسے خوب ڈانٹا ہے اور اسے منع کیا ہے کہ اگر اس نے مجھے کچھ بھی بتایا تو وہ اسے اور ماریں گی، اسی لیے وہ مجھے اب کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ میں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے سارے گھر کی تلاشی لی اور ہر جگہ دیکھ لیا تھا، ہر چیز چھان ماری تھی، لیکن شیان مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو کافی لالچ دیا کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کا بتا دے
لیکن وہ بہت معصوم تھا اور اپنی دادی کی باتوں میں آ گیا تھا۔ ان کی اسی معصومیت کو تو ان کی دادی ذہنی معذور ہونے کا نام دے دیتی تھی۔ ایک ہفتے تک میرے بیٹے نے میری دادی کے غصے کی وجہ سے اپنے منہ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ اب آہستہ آہستہ میں اسے سمجھاتی رہتی تھی، اسی لیے وہ تھوڑا نارمل ہو رہا تھا۔ ایک رات اس نے مجھے بتا دیا کہ دادی شیان کو لے کر گھر کے نیچے والے پورشن میں چلی گئی تھی۔ یہ جان کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں جانتی تھی نیچے والا پورشن ہر وقت بند رہتا تھا، نہ کوئی آتا تھا نہ جاتا تھا، بس تبھی استعمال ہوتا تھا جب کوئی مہمان گھر پر آتا تھا، اور اب تو 1 سال ہو گیا تھا جب وہ پورشن کھلا ہی نہیں تھا۔ آخر میری ساس نے شیان کے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہ 3 سال کا بچہ تھا، وہ بس تھوڑی ہی باتیں کرتا تھا، لیکن وہ کافی تیز تھا۔ مجھے اس کی بات کی سمجھ لگ گئی تھی، اور میں جانتی تھی کہ اگر میں سیدھے طریقے سے اپنے بیٹے شیان کے پاس گئی تو میری ساس نے مجھے اور شیان کو نہیں چھوڑنا۔ اسی لیے مجھے ایک منصوبہ بنانا پڑا تھا۔ میں نے اس فقیرنی کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ فقیرنی روز ہی اس دربار پر آتی تھی، لیکن وہ مجھے پہچان نہیں پاتی تھی۔ میں اس کے چہرے پر وہ پریشانی دیکھ لیتی تھی۔ اس فقیرنی نے تو اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اصل میں وہ میرا بیٹا تھا۔ میں فقیرنی کے پاس جیسے ہی گئی تو اس بار اس نے مجھے پہچان لیا تھا، اور میرے بازو جھنجھوڑ کر مجھ سے پوچھنے لگی کہ آخر اس کا بیٹا کہاں ہے۔ میں نے اس فقیرنی کو ساری بات بتا دی تھی۔ وہ فقیرنی کافی رونے لگی تھی اور کہنے لگی تھی کہ تقریباً 3 سال اس نے اس بچے کو پالا ہے۔ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، لیکن جب اسے وہ بچہ سڑک کے کنارے روتا ہوا دکھائی دیا تو اس نے فوراً ہی اس بچے کو اٹھا لیا تھا اور وہ اپنے ساتھ اپنی جھونپڑی میں لے آئی تھی۔ تب سے ہی وہ اس بچے کی دیکھ بھال کرتی تھی اور وہ مانوس سی ہو گئی تھی۔ وہ بچہ بھی اس کے ساتھ کافی خوش رہنے لگا تھا۔ اس نے کبھی بھی اپنے مفاد کے لیے اس بچے کو استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ اپنا بیٹا ہی بنایا تھا۔ لیکن فقیرنی کہنے لگی کہ اگر وہ میرا ہی بیٹا ہے تو میں اسے اپنے ساتھ رکھ سکتی ہوں، وہ کسی کا حق نہیں مار سکتی۔ میں نے اس کی بات سنی، لیکن اسے انکار کر دیا کہ میری ساس کبھی بھی شیان کو میرے پاس نہیں دیکھ سکتی۔ اسی لیے میں جیسے ہی شیان کو اپنے گھر لے کر آئی تو ساس نے شیان کو 1 دن میں گھر میں بند کر دیا ہے۔ اب شیان میرے گھر کی اس جگہ بند ہے جدھر کوئی بھی نہیں جاتا، اور نہ جانے وہ کس سال میں ہوگا۔ یہ دیکھ کر تو وہ فقیرنی بھی کافی پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم میری ساس کے پاس جاؤ اور اسے بولو کہ شیان تمہارا بچہ ہے، تم اسے کب سے تلاش کر رہی ہو، تو شاید ساس کو تھوڑا سا رحم آ جائے اور وہ اس بچے کو تمہیں واپس کر دے، اور اس کے ذہن سے یہ نکل جائے کہ وہ شیان میرا بیٹا ہے۔ فقیرنی نے میری بات سمجھ لی تھی اور وہ تیار ہو گئی تھی۔ وہ میرے ساتھ میرے گھر آ گئی تھی، جدھر آ کر وہ زور زور سے رونے لگی تھی اور میری ساس سے پوچھنے لگی تھی کہ اس کا بچہ راستہ بھول کر ادھر آیا تھا اور وہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ساس نے اس فقیرنی کی بات سنی تو اس کے رنگ اڑ گئے تھے، لیکن کہنے لگی تھی کہ اس نے کسی بچے کو نہیں دیکھا، اس کے بس 2 ہی پوتے ہیں جو کہ اتنے چالاک نہیں ہیں کہ وہ گھر سے باہر نکل سکیں۔ لیکن فقیرنی بھی ڈٹ گئی تھی۔ وہ ساس کو کہنے لگی کہ وہ گھر کی تلاشی لینا چاہتی ہے، تب ہی اس کے دل کو سکون ملے گا کہ اس کا بچہ اس گھر میں نہیں ہے، جبکہ ساس نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ تم اس گھر کی تلاشی لے سکو۔ فقیرنی بھی اپنی بات پر قائم رہی اور اب ساس کو دھمکی دینے لگی کہ وہ پولیس کو بلا کر اس پر الزام لگا دے گی کہ ساس نے میرے بچے کو زبردستی اپنے گھر میں قید کر کے رکھا ہے۔ تو ساس کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس نے فقیرنی کو اجازت دے دی تھی۔ فقیرنی اب پہلے تو گھر کی تلاشی لینے لگی، لیکن اس نے گھر کے نیچے والے پورشن کو نہیں دیکھا تھا۔ آخر میں ہی وہ گھر کے نیچے والے پورشن میں گئی تھی۔ میں بھی اس کے ساتھ ہی گئی تھی۔ میں کب سے کوشش کر رہی تھی کہ وہ جلدی سے ہی اس نیچے والے پورشن میں جائے اور میرے بچے کو باہر نکالے، لیکن اگر یہ سب جلدی ہو جاتا تو ساس کو شک ہو جاتا۔ اسی لیے وہ فقیرنی اندر گئی تو اندر شیان ہمیں دیکھ کر ہنسنے لگا تھا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ مجھے کافی خوشی ہوئی تھی جب میرے گلے لگ گیا تھا، اور وہ میرے گلے لگ کر کافی خوش تھا۔ میری ساس نے یہ سب دیکھا تو مجھ پر الزام لگانے لگی کہ اس عورت نے ہی اس بچے کو اس گھر میں بند کیا ہوا تھا۔ وہ مجھ پر الزام تراشی کر رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ہی شیان کو فقیرنی کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ شیان کو لے کر واپس چلی گئی تھی۔ میں نے ساس کے سامنے فقیرنی سے یہی کہا
کہ شاید میرے بیٹے نے شایان کو غلطی سے کمرے میں بند کر دیا ہو۔ اس طرح ساس کو مجھ پر جو شک تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ اب میں انتظار کرتی تھی کہ کب وہ دن آئے جب میں شایان کو اس گھر میں لے آؤں گی۔ میں اس فقیرنی کی مدد کرتی رہتی تھی تاکہ وہ شایان کو وہ سب کچھ دے سکے جو اس کا حق ہے۔ میں کبھی کبھی اپنے دونوں بچوں کو بھی اپنے چھوٹے بھائی سے ملانے کے لیے لے کر جایا کرتی تھی۔ شایان بھی اب کافی خوش تھا۔ اس واقعے کو 1 سال گزر گیا تھا۔ شایان کو اب اسکول میں داخل کروانے کا وقت بھی آ گیا تھا۔ میں نے اسے بھی اسی اسکول میں داخل کروایا جس اسکول میں میرے باقی دونوں بچے پہلے سے پڑھ رہے تھے۔ میرے تینوں بیٹے آپس میں کافی محبت سے رہتے تھے اور یہ بات مجھے کافی اچھی لگتی تھی۔ وہ اسکول میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوتے تھے، لیکن حماد کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ میں کس حال میں ہوں۔ ایک دن میری ساس کے پاس کوئی ملنے کے لیے آیا۔ میری ساس اسے بتانے لگی کہ حماد نے وہاں دوسری شادی کر لی ہے۔ یہ سن کر تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور میں کافی حیران ہوئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ اس گھر میں اب میری کوئی جگہ نہیں ہے۔ مجھے اس گھر سے دور چلے جانا چاہیے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں حماد سے الگ ہو جاؤں گی۔ اپنے دونوں بچوں کو لے کر میں اپنی ساس کو بتائے بغیر ہی وہاں سے نکل آئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں جاؤں گی اور کہاں جا کر رہوں گی، لیکن فقیرنی نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دی تھی۔ میں اس کی کافی مدد کرتی تھی، اسی وجہ سے اس نے اپنا گھر بنا لیا تھا۔ اس کا گھر 2 کمروں پر مشتمل تھا جدھر میرے تینوں بچے اور میں اور وہ رہتے تھے۔ میں سب کچھ بھلائے اپنے تینوں بچوں کے ساتھ کافی ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی تھی، اور اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی تھی کہ میرا شایان بھی مجھے واپس مل گیا ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ میری ساس کس حال میں ہے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ ایک ایسی عورت ہے جسے اس بات سے بالکل فرق نہیں پڑتا۔ اس کے لیے بس پیسہ ہی سب کچھ ہے، اور جب تک وہ اس گھر میں ہے اور اس کے پاس پیسہ ہے تو اسے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور یہی ہوا تھا، لیکن جو ظالم انسان ہو اس کی پکڑ کافی سخت ہوتی ہے۔ مجھے اس بات پر یقین تھا، اور ایک دن جب میں نے یہ خبر سنی کہ میری ساس کافی عرصے سے بخار میں تڑپتی رہی تھی، لیکن کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی خدمت کرتا۔ اس کا بیٹا بھی باہر تھا اور کسی کو بھی کوئی خبر ہی نہیں ہوئی۔ ساس تڑپتے تڑپتے اپنی جان گنوا چکی تھی۔ لوگ اس کے گھر جاتے تھے تو وہ دروازہ بجاتے ہوئے تھک جاتے تھے، لیکن کوئی اس کے گھر کا دروازہ نہیں کھولتا تھا، کیونکہ ساس تو اس وقت زندہ ہی نہیں تھی۔ 1 سال بعد جیسے ہی اس کا بیٹا اپنی دوسری بیوی سے دھوکہ کھا کر واپس آیا تو وہ بھی اس طرح سے دروازہ بجاتا رہا تھا، لیکن پھر اسے فوراً وہ دروازہ توڑنا پڑا تھا۔ جیسے ہی وہ اس گھر کے اندر داخل ہوا تو اس سے 1 منٹ بھی نہیں رکا جا رہا تھا، کیونکہ وہ گھر بدبو سے بھرا ہوا تھا۔ یہ بدبو انہی سارے ظلم کی تھی جو میری ساس نے کیے تھے۔ ساس کا بیٹا حماد بھی ایک پل کو نہ رکا، وہ بھی باہر واپس چلا گیا تھا، لیکن لوگوں کا کہنا تھا کہ حماد اکیلا نہیں تھا، اس کی گود میں ایک چھوٹی سی 3 ماہ کی بچی بھی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ حماد واپس آ چکا ہے، لیکن اس نے کبھی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ وہ مجھ سے رابطہ کرے۔ ہماری علیحدگی تو کافی عرصہ پہلے ہو چکی تھی۔ میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی تھی۔ اب میرے بیٹے کافی بڑے ہو گئے تھے، بڑے بیٹے تو 10 سال کے ہو گئے تھے۔ میرا بیٹا شایان ان دونوں سے کافی تیز تھا۔ میں یہ سوچ کر اندر ہی اندر خوش ہو جاتی تھی اور اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ ان کی ہر ضد میں پوری کرتی تھی۔ اسی لیے ایک رات ان کی ضد پر میں ہوٹل میں کھانا کھلانے لے کر گئی تھی۔ اچانک ہی ایک بچی میرے سامنے لنگڑاتی ہوئی چل رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں بہت غمگین ہو گئی تھی، اسی لیے میں اسے سہارا دینے لگی، اسے اس کی ٹیبل پر لے کر جانے لگی، جب اچانک ہی میری نظر حماد پر پڑی جو کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی حماد کو دیکھا تو میں ساکت ہو گئی تھی۔ یہ اس کی بیٹی تھی جو کہ معذور تھی۔ حماد نے میرے ساتھ کھڑے شایان کو دیکھا تو وہ بھی حیران ہو چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ وہی شایان ہے جو اس کی ماں نے کسی اور کو دے دیا تھا، پر اس وقت ہم ایک دوسرے سے انجان تھے، ہم ایک دوسرے کے کچھ بھی نہیں لگتے تھے۔ اسی لیے شایان کا ہاتھ تھامے میں واپس اپنی ٹیبل پر چلی گئی تھی، لیکن حماد کے جو تاثرات تھے ان سے شرمندگی کافی جھلک رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے، لیکن اب وقت گزر چکا تھا اور اب بہت دیر ہو گئی تھی، اور مجھے اس کی بیٹی پر کافی ترس آیا تھا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس کی بیوی نے اس معذور بیٹی کی وجہ سے ہی اسے چھوڑ دیا تھا۔ اس وجہ سے میں جان گئی تھی کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ برا کرے گا
تو اسے اس دنیا میں ہی اپنے کیے کی سزا مل جائے گی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔